انسانیت نے آواز بلند کی کہ بھائی عورتوں کو گھروں سے باہر آنا چاہیے. عورتیں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، عظیم حصہ ہیں، لہٰذا ہم اس کا خیال کرنا چاہتے ہیں. اس معاشرے کے عظیم حصے کو خدمت کے لیے باہر آنا چاہیے، عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے. تو وہ عورت جس کے لیے جناب سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کے لیے بہترین مقام کون سا ہے، تو یہ فرماتی ہیں عورت جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اللہ نے ایک چیز مقدر کی تھی، اللہ نے ڈیوٹیز کو مقدر کیا تھا. دیکھیے گاڑی ہے، ایک چیز ٹائر ہے، اس میں سیٹ بھی ہے، اس میں چھت بھی ہے، اس میں اے سی بھی ہے، اس میں گیئر باکس بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں نا. تو کبھی بھی گیئر باکس یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آئینہ کیوں نہیں بنایا، کبھی بھی ٹائر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں اتنی گرمی میں باہر روڈ پہ چلتا رہوں، ساری گندگی کیچڑ مجھے لگے اور سیٹ اندر بٹھا دیا. نہیں، جب گاڑی کو بنانا ہے تو ہر جز کا ہونا ضروری ہے، اور جس جز کی جو ڈیوٹی ہے اسے وہی کرنی ہے. جب اپنی ڈیوٹی سے باہر آ جائے، مرد کی ایک ڈیوٹی تھی، عورت کی ایک ڈیوٹی تھی. اللہ نے دونوں کے جسم کو اس کے تناسب سے بنایا. نہ مرد عورت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عورت مرد کا مقابلہ کر سکتی. ہر کسی کی ڈیوٹی معین کس نے کی. اگر کوئی خدا ہے، اگر اس نے نبی بھیجے ہیں، اگر اس نے شریعت بھیجی ہے، اگر اس نے قرآن بھیجا ہے، اس میں کسی برتری کی بات نہیں ہے. خدا جسے برتری دے جسے نہ دے، خدا جس کو عظیم بنائے جس کو ذلیل بنائے، خدا کس کو اعلیٰ بناتا ہے کس کو ابتر بناتا ہے. یہ مصلحت پروردگار عالم ہے. تو اللہ نے اسی طرح ڈیوٹیز کو بانٹا ہوا ہے کہ عورت کی ڈیوٹی کیا ہے، مرد کی ڈیوٹی کیا ہے. لیکن جب انسان اصلاح کی نیت سے یہ سمجھے کہ میں اصلاح کرنے لگا، یعنی یہ کہے کہ میری عقل، میں اب اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں سیدہ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، جن کو زمین کے سے زیادہ آسمان کے، جن کو غیب کا پتہ ہے. اصل جب ظاہر اس عورت کو گھر سے باہر نکالا، انسان نے اصلاح سوچی کہ ظاہر ورکر چاہیے. یورپ میں بہت ان کی جنگ عظیم میں دو میں اپنا سیکنڈ ورلڈ وار بہت لوگ مر گئے تھے، ذرا اسی بہانے سے ان عورتوں کو باہر نکالا تاکہ وہ کام کریں. اب یہی سوچ ہمارے معاشرے میں آتی رہی کہ ہمیں عورت کو باہر لانا ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، وہ گھر کے اندر ہے، لہٰذا عورت کو باہر لایا، اس کو معاشرے کا حصہ بنایا. عورت جب باہر آتی ہے تو ظاہر پہلے صرف اپنے محرموں کے ساتھ تھی، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے. لیکن جب عورت ایک معاشرے میں آتی ہے، مرد جب معاشرے میں آتا ہے تو مرد تو مردوں سے ایک گیدرنگ ہوتی ہے، مرد تھے، آپس میں گیدرنگ تھی، ملے ہوئے تھے. عورت جب گھر کے اندر تھی تو عورت کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ تھا. لیکن جب عورت گھر سے نکل کر معاشرے میں آئی تو آٹومیٹیکلی عورت کا زیادہ تر ٹکراؤ مردوں سے ہوا، اور وہ مرد جو نامحرم تھے، وہ مرد جو اس کے محرم نہیں تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. ظاہر ہے جب باہر آئے گی تو ایک ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جائے گی. جب باہر آئے گی تو کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو جاب کرنی ہے. کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مثلا ڈراموں میں جانا ہے. کس لیے آ رہی ہے؟ اس کو مختلف کام کرنے ہیں. تو جب عورت باہر آتی ہے تو ایک نامحرم مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے. اور حدیث نبوی ہے جب ایک عورت اور مرد، ایک نامحرم عورت اور مرد آپس میں بیٹھتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اب تیسرا ہے شیطان. تو اب دیکھیے عورت جب گھر کے اندر تھی تو ظاہر ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ عورت باہر آ گئی، مرد تو پہلے سے باہر تھا لیکن عورت اندر تھی، ظاہر مرد کی رسائی عورت تک کم تھی، نامحرم مردوں کی نامحرم عورتوں تک رسائی کم تھی. لیکن جب عورت نے خود اس گھر سے خود کو نکال کر باہر لا لیا تو رسائی ان کی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی، ملنا جلنا آسان ہو گیا. یعنی گناہ میں پڑنا اس کا خطرہ. لیکن گھر کے اندر والی عورت اگر گناہ کرنا بھی چاہتی، بہت مشکل تھا اس معاشرے میں اس چار دیواری سے باہر نکلنا. لیکن جب عورت چار دیواری سے باہر آ گئی تو اب یہ کہا جاتا ہے ان کے شعور کو اتنا بڑھایا جائے، تقویٰ کو آپ کتنا بڑھاؤ گے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ محرم نامحرم عورت آپس میں مل جائے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اللہ مرحم ربی، اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرتا. نبی خدا کہہ رہے ہیں اگر میرا خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا. زلیخا کا وسوسہ اتنا خطرناک تھا. بھائی انسان ہے نا، انسان جائز الخطا، عصمت کا عامل تو نہیں ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عباد آپ دیکھتے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. بھائی واقعات کیا آپ معاشرے میں آپ نہیں دیکھ رہے؟ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے فحشا، اس سے گناہ، اس سے زنا، اس سے بدترین مصیبتیں، گھروں سے بھاگ جانا، غلط دوستیاں، پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں. یہ اس کا ایک نتیجہ. جب عورت باہر آئی، تیسرا ان میں کیا تھا؟ شیطان تھا. دوسری چیز جو پروردگار عالم نے رکھی تھی قرآن مجید میں، وہ فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی تھی.
کہ مرد کمائے گا اپنے گھر کے لیے، خرچ آور مرد ہوگا، اقتصادی ذمہ داری مرد کو ہوگی، بازاروں میں مرد جائے گا، کٹھن کام مرد کرے گا، گھر کے بچوں کے لیے روٹی لانا کس کے ہاتھ میں؟ مرد میں ہوگی۔ اب یہ نیچرل ہے، جب آپ کے پاس اکنومیکلی پاور ہوتا ہے، جب مرد اکنومیکلی مضبوط ہوگا، مضبوطی سے مطلب جب اکنومک مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو لہذا اس کا گھر میں کنٹرول بھی زیادہ رہتا ہے۔ اب یہ نیچرل ہے، جب عورت بھی کمائے گی، جب عورت کمانے جائے گی تو ظاہر 2 کمانے والے ہوں گے۔ یہ تو صحیح ہے، گھر میں 2 ٹی وی آ جائیں گے، آپ اچھا بیڈ لے لو گے اور یہ ساری چیزیں کر دو گے، لیکن ساری عورتیں تو ایک مزاج کی نہیں ہوتی نا۔ ایک عورت ہے جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اب ان میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا مرد کمانے والا ہے، گھر میں تھوڑا بہت جھگڑا ہو گیا، بیوی یہ سوچتی تھی اگر شوہر نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں ظاہر بھائیوں کے پاس جاؤں گی، باپ کے پاس جاؤں گی، ظاہر نہیں بچوں میں، اسی گھر میں مجھے گزارا کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے، کہتی ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، میں کون سی تمہاری محتاج ہوں، میں اپنا کما رہی ہوں۔ تو یہ جو مال ہے یہ ایک انسان میں ایک عجیب جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف پازیٹیو کانفیڈنس نہیں لاتا، اس میں ایک نیگیٹو کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی، میں خود اپنا گھر۔ تو اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے گھر اجڑتے ہیں۔ تیسری چیز اس سے کیا ہوتا ہے، جو شادی کی ایج ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے۔